آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسپیشل ایپیسوڈ میں فرنٹ لائن کے ڈاکٹر عبد القدیر. سر اے ویری وارم ویلکم. یہ آپ کا پہلا انٹرویو جب سے پابندی ہٹی آپ پہ سے کورٹ کی. اگر میں سٹارٹ کروں واقعات کو 70s سے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذہن میں آیا یہ کہ مسلم امہ کو یونائٹ ہونا چاہیے اور مسلم امہ کے پاس بام ہونا چاہیے، پاکستان کے پاس بام ہونا چاہیے. انہوں نے پہلی دفعہ آپ سے کب ملاقات یا کانٹیکٹ کیا نیوکلیر بام کے سلسلے میں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہے سب کو کہ شاید انہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا. یہ بات نہیں تھی. 71 میں ہماری فوجوں کی شکست کے بعد اور ہتھیار ڈالنے کے بعد میں بہت ہی ایک چاہیے غم زدہ تھا اور مجھے بڑا دکھ تھا کہ پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا. پھر ہم چپ رہے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. میں یورپ میں تھا اس وقت. 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو اس وقت مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اب انڈیا بلیک میل کر کے ہم کو ختم کر دے گا. تو 74 میں جب دھماکہ کیا تو پھر میں نے خود بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی، لکھا میں نے کہا جی کہ آپ کو چاہیے کہ نیوکلیئر پروگرام شروع کریں کیونکہ اب انڈیا نیوکلیئر پاور بن گیا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی یہ ایڈوائس آپ نے بھٹو صاحب میں نے ایڈوائس. اور آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ پاکستان سے باہر؟ ہالینڈ میں تھا. یو ور ان ہالینڈ. ہالینڈ جی. میں 15 سال یورپ میں رہا. مجھے پھر ہالینڈ میں جاب ملی جو کہ نیوکلیئر ریلیٹڈ تھی. تو میں نے وہاں سے ان سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ یہ کام شروع کریں اور اگر لگ جائیں دل لگا کر تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. تو میں پھر دسمبر میں ہم لوگ چھٹی پر آتے تھے. ہمیشہ میری والدہ بہن بھائی سب کراچی میں تھے تو ہم ہمیشہ دسمبر میں کرسمس کے ٹائم پر، نیو ایئر کے ٹائم پر 1 مہینے چھٹی پر آتے تھے. تو ہم چھٹی پر آئے. پھر میں بھٹو صاحب سے ملا اور جنرل امتیاز سے، ان کو ملٹری سیکریٹری سے، اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ یہ کام کریں تو ہو سکتا ہے. اور اٹامک انرجی کمیشن پرانا عرصے سے کام ہے، یہاں بہت لوگ ہیں، میں بھی گائیڈ کر سکتا ہوں جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، جو تجربہ ہے. تو ان کا جی ٹھیک ہے، آپ منیر احمد خان کو ساتھیوں کو سمجھا دیں. تو میں ان کو بلا کے سمجھا دیا کیا کیا فیسلٹی. منیر صاحب کیا تھے اس وقت؟ یہ چیئرمین تھا پی آئی سی کا. تو میں نے کہا ان کو بتا دیا. اچھا وہ غلط فہمی تھی کہ لوگ ان کو ڈاکٹر کہتے، وہ ڈاکٹر نہیں تھے، وہ صرف 9 مہینے کا ڈپلوما تھا ان کے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ. لیکن جو نیوکلیر ڈیزائن ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا. نہیں، ویپنس کا تو بالکل بھی زیرو تھے. وہ پھر آپ کی نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی 74 میں. 74 میں میں نے ان سے کہا، پھر میں ان کو بتا کے چلا گیا کہ آپ پہلے بیسک فیسلٹیز بنائیے، انفراسٹرکچر. تو وہ ان کو جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا واپس. میں 75 میں پھر آیا دسمبر میں. تو میں نے پھر بھٹو صاحب کو بتا دیا تھا، میسیج دے دی جنرل امتیاز میں آیا ہوں. تو میں کہ چلو وزٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا کام کیا. تو کچھ بھی کام نہیں تھا، زیرو بالکل. تو میں نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ جی یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہوا، 1 سال پورا ضائع ہو گیا. تو کہنے کہ اب آپ کا کیا پروگرام؟ میں نے کہا جی میں تو 2 ہفتے میں واپس جا رہا ہوں، بیگم بچے سب. تو کہنے نہیں آپ مت جائیں پلیز، آپ رک جائیں. میں کہا جی میں چھٹی پر آیا ہوں، ملازمت ہے میرے پاس بہت اچھی، اور ہم تو جنوری میں واپس جا رہے ہیں. کہ نہیں. پھر میں آیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا بیگم میری بہت ہی پریشانی، اس کو شاک لگا. اس کے بوڑھے والدین وہاں تھے، ہماری 2 بچیاں وہاں پڑھ رہی تھیں سب کچھ. خیر جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو ہم رک جاتے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا 75 میں جب آپ کے کہنے پہ رک گئے، پھر آپ کا کیا انٹریکشن تھا؟ انہوں نے آپ کو نیوکلیر پلانٹ بنا کے دیا؟ نیوکلیر ہوا کیا پھر؟ نہیں، وہ ہوا یہ کہ پھر کچھ دن تو میں نے اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کیا تھا ایڈوائزر، لیکن وہ بالکل ہی نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ بیوروکریسی تھی اور ان کے لوگ جو تھے وہ بالکل آرم چیئر سائنٹسٹ تھے. تو میں نے آخر میں اٹھا کے 6 مہینے بعد بھٹو صاحب کو خط لکھ دیا جی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام کبھی نہیں ہوگا اور میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے فوری بلایا اور 2-3 دن کے اندر فیصلہ ہی کیا. ایک بورڈ بنایا، غلام صاحب اے جی ایم قاضی اور آغا شاہی صاحب، اور کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو میں نے کہا جی کہ پہلے مجھے آفر کیا کہ آپ چیئرمین بن جائیں اٹامک انرجی کمیشن. میں کہا نہیں میں نہیں بنتا. تو میں نے کہا جی آپ صرف یہ کریں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے علیحدہ کر دیں تاکہ میں اس کا انڈیپینڈنٹلی کام کروں. انہوں نے فوری یہ الاؤ کر دیا، ایگری کر لیا. اور میں نے پھر وہ تمام پاورز لے لی مجھے چاہیے تھی کام کرنے کے لیے. وہ کیا پاورز؟ پاورز ایڈمنسٹریٹو پاورز، فائنینشیل پاورز جو آپ کے پاس ایک پروجیکٹ چلانے کے لیے ہونے چاہیے، وہ میں نے لی. اور میں نے کہا جی کہ یہ بورڈ ہے، قاضی صاحب ہیں، غلام صاحب ہیں، شاہی صاحب ہیں، یہ کنٹرول کریں گے اگر ہم کوئی ہینکی پینکی کریں. آپ یو ہیں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا آڈٹ کون کرتا تھا؟ فائنینشیل پاورز آپ کے پاس تھی؟ ہمارا جو ممبر فائنانس تھا وہ سیکریٹری تھا فائنانس، منسٹری آف فائنانس کا. وہ آڈٹ کرتے تھے؟ وہ کنٹرول وہ کرتے تھے فائنانس وغیرہ سب. تو آپ فائنانس میں آپ کی کتنی کنٹرول تھا؟ مطلب کیا پرچیز تھا؟ دیکھیے کنٹرول یہ تھا کہ میں اپروو کر سکتا. پیسے آپ کیش وڈرا نہیں کر سکتے؟ میں نے کبھی کوئی 25 سال میں جب تک میں ہیڈ رہا اس آرگنائزیشن کا کبھی میں نے ایک اکاؤنٹ رن نہیں کیا. میں نے کبھی ایک پائی نہ وڈرا کی، نہ میں چیک سائن کرتا تھا نہ کیا.
ERL کے نام سے ایک نئی آرگنائزیشن بنی, اٹ اسٹینڈس فار انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز, رائٹ. یہ 76 میں بنی. اور اس کو بھٹو صاحب نے اسپیسیفکلی کیا جاب دیا تھا کہ نیوکلیر بام بنانا ہے پاکستان؟ بالکل, ایک یہ پروجیکٹ تھی کہ یورینیم کے انریچمنٹ کریں اور اس روٹ سے ہم ایٹم بم بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یورینیم جو ہے وہ ہمارا لوکل تھا یا ہم نے باہر سے بھی پھر لیا؟ نہیں, ہمارے پاس یہاں بغلچور میں تھا اور اس کی گیس بناتے تھے اٹامک کمیشن والے UF6. لیکن جو سب سے مشکل کام ہے پورے نیوکلیئر فیول سائیکل میں, ٹیکنالوجی میں, وہ یہ ہے اس کو انریچمنٹ کرنا. باقی ہر چیز آسان ہے. اسی طرح ہے کہ آملیٹ جب تک نہیں بنتا جب تک انڈا نہ ہو. آپ کا رول جو ہے انریچمنٹ کے اس میں تھا کہ انریچمنٹ کی کس طرح جاتی ہے, یہ آپ کا رول تھا؟ انریچمنٹ 90% بم گریڈ مٹیریل بنانا, یہ آپ کا کنٹریبیوشن. ہاں, لیکن نہیں, بعد میں یہ ہوا کچھ دن کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, جب بم بنانے کا اٹامک کمیشن کو تھا. جب ان سے نہیں ہوا تو جنرل ضیاء نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ بنائیے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پلاننگ اگر صحیح ہونا اور بنیاد صحیح ڈالی ہے تو پھر بلڈنگ خود بخود بن جاتی ہے. بھٹو صاحب نے جو فیسلٹیز مہیا کی تھیں, جو مجھے فیسلٹیز دی تھیں, جو پاور دی تھیں, جو آرگنائزیشن بنا دی تھی, وہ اس کی سکسیس کا راز ہے. پھر آپ کو پہلی دفعہ جو سکسیسفل تجربہ تھا یورینیم انریچمنٹ کا, جس کے بعد پاکستان اس قابل ہو سکتا تھا انیشیلی سٹیج پہ ایٹ لیسٹ کہ وہ نیوکلیر بام بناتا اس کی ماڈرن فیز میں, وہ پہلا تجربہ کب کامیاب ہوا؟ کوئی ایئر, کوئی ڈیٹ, کوئی دن یاد آپ کو؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب انریچمنٹ آپ شروع کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے لو انریچمنٹ ہوتی ہے. وہ بہت ہی اہم کام ہے کہ آپ کو پتہ لگے یہ آپ کی جو پروسیس کر رہے ہیں یہ کامیاب ہے. سب سے پہلی ہماری جو کامیاب تجربہ تھا وہ 6 اپریل 78 کو تھا, جو ہم نے پہلی مرتبہ انریچمنٹ کی. اچھا, اس کے بعد ہم انریچمنٹ کرتے رہے. ہائی انریچمنٹ جا کے ہم نے 90% جو ویپن گریڈ ہوتی ہے وہ 82 میں کی, اور 83 میں ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہو گیا تھا کہ ہم بم بنا سکتے تھے. اور ہم نے کولڈ ٹیسٹ کرنا شروع کر دی. کولڈ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹم بم بناتے ہیں پورا, لیکن اس میں فیشن مٹیریل کے بجائے آپ ڈپلیٹڈ یورینیم رکھ دیتے ہیں, اور اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب وہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت میں کتنے نیوٹرانس ریلیز ہوتے ہیں. تو وہ اگر سکسیسفل ہو تو اس کے معنی ہے کہ اگر آپ انرچ یورینیم رکھیں تو سکسیسفل ہوگا. تو وہ ہم نے 83 میں کولڈ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے اور وہ سکسیسفل رہے. یہ کولڈ ٹیسٹ آپ نے کیے, کولڈ ٹیسٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں برف میں کہیں ہو رہا ہے یہ ایکسپیریمنٹ کا, یا انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے کوئی. نہیں, کولڈ ٹیسٹ کے معنی یہ ہے کہ آپ ریئلی ہارڈ ٹیسٹ, جیسے کہ ریئل ایکسپلوژن ہوتا ہے نیوکلیر ایکسپلوژن, وہ نہیں کرتے. یعنی آپ اس طرح کا کرتے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ بم وہی ہوتا ہے پورا, لیکن اس میں انرچ یورینیم نہیں ڈالتے بلکہ ڈپلیٹڈ یورینیم ڈالتے ہیں. اور جب دھماکہ ہوتا ہے تو بہت زوردار دھماکہ, 200-250 kg ایکسپلوزیو ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن صرف اس میں سے نیوٹران نکلتے ہیں اور ریڈیو ایکٹیویٹی نہیں نکلتی, اور نہ ہی اتنا بڑا فیشن ریئیکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی آپ ڈیٹ بتا سکتے ہیں اسپیسیفک کہ جس دن آپ یہ بتا سکیں گے جی پاکستان نے سیکریٹلی پہلا نیوکلیر بام تیار کر لیا تھا؟ 84 کے شروع میں. ڈیٹ یہ کوئی سمر کے اندر ہم نے شروع بنا لیا تھا, لیکن جو میں نے لکھ کر دیا جنرل ضیاء کو وہ میں نے 10 دسمبر 84 کو ان کو رائٹنگ میں لکھ کر دیا کہ ہم اب اس قابل ہیں کہ 1 ہفتے کے نوٹس پر نیوکلیر دھماکہ کر سکتے ہیں, اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب نے آپ کو بلایا یا کیا کیا انہوں نے؟ بلایا, بہت خوش ہوئے, گلے لگا لیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا باتیں کرنے دیں اپنے ساتھیوں سے. تو صاحبزادہ یعقوب فارغ منسٹر تھے, جنرل عارف سے دوسرے لوگ تھے. اس وقت افغان وار بہت زوروں پہ تھی. اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت کیونکہ وار ہو رہی ہے اور ہمیں ایڈ وغیرہ مل رہی ہے, اگر ہم نے اس کی بات کی تو ممکن ہے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں اور ہماری ایڈ وغیرہ بند ہو جائے, تو بہتر ہے کہ ہم ابھی نہ کریں. کیپیبلٹی ہمارے پاس آ گئی اور دشمن کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ 1984 میں ہی اس وقت کی جو امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اس میں یہ آ چکا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ کیپیبلٹی آ چکی ہے بام بنانے کی. بالکل صحیح. اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو افغانستان کے لیے ایڈ پاکستان کو مل رہی ہے, پاکستان نے اس کو بلائنڈلی یوز کیا ہے اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے. اس طرح امریکہ کا ٹرسٹ جو ہے